ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کا نام جس واقعے کی نسبت سے ہے، آج کے لیسن میں ہم اس واقعے کی تفصیلات پڑھیں گے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اس واقعے کو تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ تھا، جس میں آج کے دور کے لیے بھی بہت ہی اہم اسباق ہے، جس طرح تاریخ کے لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑے اسباق پنہاں تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ روم کے شہر افسس کے چند نوجوان تھے جو توحید کے پیروکار بن گئے۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس مشرک تھا، خود بھی شرک کرتا تھا اور لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دیتا تھا، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ یہ شہر جو ہے بت پرستی اور جادوگری کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں پر ایک عظیم الشان مندر بھی تعمیر کیا ہوا تھا جہاں پر لوگ دور دور سے اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر عامل اور تعویذ نویس جو ہیں وہ موجود تھے۔ شام، فلسطین اور مصر تک جو ہے ان لوگوں کا کاروبار تھا۔ تو بہرحال یعنی شرک اور ہر قسم کی جو اس سے منسلک برائیاں ہیں وہ اس علاقے میں موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کی گندگی میں چند نوجوانوں کو توحید کی سمجھ عطا کی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ ان لوگوں نے توحید کا اعلان کیا، اور اس پر ظاہر ہے جب بھی حق کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے تو مخالفت کی آوازیں جو ہیں وہ اتنی ہی زور سے ان کے مقابلے میں ابھرتی ہیں۔ چنانچہ ان نوجوانوں پر بڑا پریشر تھا، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ یا تو ان کو ان کے جو عقیدے سے واپس پلٹا دیا جائے گا، یا پھر ان کو جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ علاقہ چھوڑ دے۔ جس طرح تاریخ میں ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے کہ جہاں پر حالات اتنے زیادہ تنگ ہو جائیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، تو انبیاء کی سیرت جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس علاقے سے ہجرت کر لی جہاں پر شرک جو ہے اس کا مرکز وہ بن چکا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت زیادہ جب پریشر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کا پس منظر ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ جو ہے قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی وہ کوشش میں رہتے تھے۔ کوئی حربہ ان کا کارگر نہیں جا رہا تھا۔ آخر وہ اہل کتاب کے پاس گئے۔ یہود جو ہیں اس دور کے بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس الہامی کتاب موجود تھی، اور انہوں نے جا کے ان کے پاس ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے کوئی ایسی بات بتاؤ یا ایسے کوئی سوالات بتاؤ کہ جن کا جواب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسے واقعات بتاؤ کہ جن کا ہم ان سے پوچھیں کہ نہ ان کے پاس علم ہو اور نہ عربوں میں وہ واقعات وہ معروف ہوں۔ چنانچہ یہودیوں نے انہیں جو ہے وہ 3 سوالات بتائے کہ جا کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، وہ کون تھے۔ اور دوسرا سوال انہیں بتایا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ تو ان تینوں سوالات کے جواب جو ہیں اس سورہ میں موجود ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے ان آیات میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم اصحاب کہف کے حالات اور واقعات پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے احوال کو بیان کیا ہے، اور ان کے اس تمام قصے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ تو یہ آج کی آیات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتا آپ نے خیال کیا، انا یہ کہ اصحاب الکہفی غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانو وہ سب تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا ایک عجیب۔ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یا کیا جاتا ہے، یعنی یا کے معنوں میں۔
ایک جو ہے اس کا معنی کیا بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے گمان کیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے خیال کیا یا کیا آپ نے گمان کیا، تو ایک ترجمہ یا آپ نے گمان کیا یا کیا آپ نے گمان کیا، خواہ یا بلکہ جو ہے یہ بھی اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سوال جو ہے ام حسبتا، کیا آپ نے خیال کیا ہے، تو یہ سوال جو ہے یہ ریفیوز کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی انکاری سوال ہے کہ کیا آپ نے خیال کیا ہے، یعنی اس میں سوال میں نفی کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف والے اور رقیم جو ہیں کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ تو یعنی سوالیہ انداز ہے نفی کے انداز میں کہ کیا آپ اس کو بہت بڑی نشانی سمجھتے ہیں، یعنی ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم والے جو ہیں وہ ہماری بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ تو اصحاب کہف جو ہیں، یعنی اس کی کچھ تفصیلات تو میں نے آپ کو بتائیں۔ کہف جو ہے وسیع اور کشادہ غار کو کہتے ہیں۔ عربی میں غار بھی لفظ جو ہے غار کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن غار تنگ جو ہے اس کے کھو کو کہتے ہیں جو غار کے اندر پہاڑ کے اندر ہوتی ہے، جبکہ کہف جو ہے ایک وسیع اور کشادہ جو ہے غار کو کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب کہف سے مراد وہ اصحاب یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور یہ جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی۔ تو اصحاب الرقیم، رقیم جو ہے رقم سے ہے، را قاف میم، اس کا روٹ ورڈ ہے رقم کرنا، یعنی لکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض اصحاب یہ کہتے ہیں، یعنی بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہیں جب یہ نوجوان وہاں سے اپنے علاقے سے غائب ہو گئے تھے تو ان کے بڑوں نے جو ہے ان کے نام لکھ کر ایک جو ہے تختی بنا کر ان کو خزانے میں محفوظ کر لیا تھا، تاکہ یہ لڑکے جو ہیں جب بھی آئیں تو لوگوں کو پتہ ہو، یا کہیں سے ملیں تو ان کے ناموں کا پتہ ہو، تو اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ یا پھر ایک خیال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے یعنی شریعت کے احکام پر مشتمل جو ہے کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ ایک جو ہے خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جب یعنی یہ وہاں پر غار میں سوئے اور اس کے بعد جو ہے 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے تو بڑا یہ ایک عجیب واقعہ تھا، تو انہوں نے ان کے اس غار پر ایک تختی جو ہے وہ نصب کر دی تھی، تو اس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی انہیں اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جس بستی کے یہ نوجوان تھے، یعنی جس سے ان کا تعلق تھا، تو اس بستی کا نام جو ہے وہ رقیم تھا۔ بہرحال یعنی جو بھی آراء ہیں، یعنی یا تو بستی کا نام تھا یا وہ پہاڑی کا نام تھا، یا ان نوجوانوں کے نام تختی پر لکھے ہوئے تھے، وہ تختی لگی ہوئی تھی یا وہ خزانے میں تختی پڑی ہوئی تھی، بہرحال یہ ان نوجوانوں کی نسبت جو ہے یعنی رقیم سے دی جاتی ہے۔ اور ایک رائے ان کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی دیتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ اور نوجوان ہیں، یہ ایک اور واقعہ ہے، اور رقیم والے جو ہیں ایک الگ واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اکثر ہم یعنی سنتے بھی ہیں کہ وہ جو 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے کہ وہ غار جو ہے بارش کا موسم تھا، طوفان آیا اور غار میں انہوں نے پناہ لی، اور اچانک بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ کس طرح وہاں سے ان کی نجات ہو سکتی، تو انہیں پھر یہ خیال آیا کہ ہم اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی۔ ایک نے اپنی پاک دامنی کو پیش کیا، دوسرے نے اپنے والدین کی اطاعت کے متعلق بتایا کہ وہ دودھ جو ہے وہ دودھ دوتا تھا، وہ اس بکریاں چرواہا تھا، بکریاں جو ہے چرا کے جب رات آتا تو دودھ جو ہے نکال کر ان کا سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، تو ایک رات جو ہے وہ والدین سو چکے تھے، جب وہ لیٹ پہنچا بکریاں اس کی بکھر گئی تھیں، تو وہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا، کیونکہ والدین سو رہے تھے اور وہ ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تجھے میرا اگر یہ عمل پسند ہے تو یہ غار کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے۔
تو اسی طرح ایک نے جو ہے اپنی پاک دامنی کا، والدین کے اطاعت، اور ایک نے محنت و مزدوری کا جو ہے یعنی اس طرح کے اعمال کا جو ہے انہوں نے واسطہ دیا تھا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الرقیم سے مراد جو ہیں یہ ہیں۔ بہرحال جو بھی، کیونکہ حتمی بات اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، جو قرآن میں یعنی یہی کہا جا رہا ہے کہ اصحاب الکہف اور رقیم جو ہے یہ اللہ کی ایک عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی عمومی طور پر یہ واقعات نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اور آگے جو ہے اس واقعے کی تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اصحاب کہف کی، کہ اذ جب آوا انہوں نے پناہ لی آوا یا مأوا جو ہے یہ ٹھکانے کو کہتے ہیں، جس طرح مأواہم جہنم کا لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ ٹھکانہ جو ہے ان کا جہنم ہوگا، تو ٹھکانہ بنانا۔ جب آوا جب انہوں نے پناہ لی الفتیتو نوجوانوں نے، فتیتو فتیتن کی جمع ہے، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، چند نوجوانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ نوجوان جو جسمانی اعتبار سے بھی اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے پختہ ہو چکے، ان کے لیے فتیتن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس جب اول فتیتو جب پناہ لی نوجوانوں نے الی الکہفی غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے، آتینا تو عطا کر یا دے ہمیں من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، وہی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا کوئی رہنمائی۔ ان نوجوانوں نے جب اپنے جو رشتہ دار تھے، جو بادشاہ تھا، جو حکومتی عہدیدار تھے، ان کے پریشر سے ڈرتے ہوئے، کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ ہمیں ہمارے دین میں وہ شرک کی طرف دوبارہ نہ پلٹا دیں یا پھر ہماری جان نہ لے لیں، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی۔ تو واقعے کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں سے کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کیا کی تھی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی طرف سے خاص طور پر جو ہے وہ رحمت عطا فرما اور ہماری کوئی رہنمائی فرما۔ یعنی اس میں جو ہے من لدن میں ایک خاص اپنائیت ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی جناب سے جو ہے وہ عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح ہی پکارا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ نماز میں تشہد میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، تو اس میں بھی من عندک یعنی اپنی طرف سے مجھے جو ہے وہ بخشش عطا فرما۔ اور اس میں جو ہے اس طرح اپنائیت کا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا اپنے رب سے ایک بڑا مضبوط تعلق تھا کہ اس قدر مشکل حالات میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس علاقے کے بڑی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، یعنی وہاں کے امراء کے یہ بچے تھے، پوری آسائشیں اور انہیں آرام ملا ہوا تھا، لیکن انہیں مخالفت جو ہے انہوں نے جو کی اور جو انہوں نے قدم جو یہ اٹھایا وہاں سے غار کی طرف جانے کا اور پناہ لینے کا، اپنا علاقہ چھوڑنے کا، یہ صرف اور صرف اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے کیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت جو ہے ہم پر نازل کر دے اور ہمارے معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی کر۔ ظاہر ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کریں اور کس طرح اپنے ایمان کو بچائیں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے جب ایسی صورتحال میں گھر جاتا ہے، ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جب اس کو ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہوں اور وہ بہت ہی مشکل میں ہو، تو پھر اسے اپنے رب کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا چاہیے، اس کے سامنے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، اور رہنمائی جو ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغربنا تو ہم نے ڈال دیا، اعلی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنینا بہت سال، عددا گنتی کے، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار میں بہت سالوں تک۔
تو یہاں پر غرابہ جو ہے مارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یعنی وہ مارنا جو ہلکا ہلکا، جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں تھپک تھپک کر سلا دیا، یعنی علی آذانہم، ان کے کانوں پر، یعنی کانوں پر جس طرح سے پردہ سا آ گیا کہ انہیں باہر کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں غار میں، اس طرح تو سنین عددا کہ کئی سال جو ہے، کئی سال وہاں پر، بہت سارے سال جو ہے وہ وہاں پر وہ اسی طرح ہی سوئے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کتنے سال تھے، آگے اسی سورہ کہف کی ہی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تعداد بتائی ہے سالوں کی، وہ کیا تھے کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، کہ وہ 309 سال جو ہے اس غار میں وہ اسی طرح ہی پڑے رہے نیند میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پر سلا دیا۔ ثم پھر بعثناہم، ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ کون سے دو گروہ جو ہیں، احصا، وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما، اس مدت کو، لبثوا، جو وہ ٹھہرے، آمدہ، اس مدت کو، یعنی وہ کتنی مدت وہاں پر ٹھہرے رہے، اس کو جو ہے یعنی ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ جان لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا کون ہے، کہ وہ لما لبثوا آمدہ، کہ وہ کتنی مدت جو ہے وہاں پر وہ ٹھہرے رہے۔ بعثنا جو ہے نا، بعث سے ہے، بعث کہتے ہیں حرکت دینا یا کسی بھی چیز کو تحریک دینا، یہ یعنی نیند سے یا موت سے جب انسان ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، اس کو یعنی اس کے اندر جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو سوئے ہوئے کو جگانا جو ہے، اس سے مراد یہاں پر یہ جو ہے یہ لیا جائے گا کہ اللہ پھر ہم نے انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا تاکہ ہم جان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے تھے، اصل میں یہ لنعلم سے مراد یہ ہے کہ مشاہدہ تاکہ ہو جائے کہ ای الحزبین، کے کون سے دو گروہوں میں سے احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو یہ دو گروہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے ایک سے زائد جو ہے آ رہا ہے، کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک گروہ اس میں سے اصحاب کہف والا تھا اور دوسرے شہر والے تھے، یعنی شہر والے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے سال سوئے رہے، اور اصحاب کہف جو ہے وہ بھی اٹھے جب، تو ان کو بھی یعنی وہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ آگے وہ جو ہے ان کے سوالات اصحاب کہف کے اگلی آیات میں آئیں گے۔ دوسرا گروہ، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے بستی والوں کے درمیان تھا، کہ اہل ایمان جو ہے وہ ان کی جو سونے کی مدت ہے وہ کچھ اور بتا رہے تھے اور کفار اور بتا رہے تھے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ہی دو گروہوں کے تھے، کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے، تو ایک کچھ بتا رہا تھا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ، دوسرا کچھ کہہ رہا تھا، تو یہ ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ بہرحال اس سے جو بھی جن کا بھی دو گروہوں کا معنی جو ہے لیا جائے وہ صحیح ہے، کہ وہ خواہ اصحاب کہف کا ہی آپس میں اختلاف تھا، خواہ وہ بستی والوں کا اختلاف تھا، یا جو ہے اصحاب کہف اور بستی والوں کا، کہ کون سے دو گروہوں میں سے زیادہ وہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا آمدہ، کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحنو، ہم، نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، علی کا، آپ پر، نبأہم، ان کا واقعہ، بالحق، حق کے ساتھ، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ، انہم، بے شک وہ، فتیۃ، نوجوان تھے، آمنو، وہ ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم، اور ہم نے انہیں زیادہ کر دیا تھا، ہدن، ہدایت میں۔ اب یہاں پر پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مختصراً بتایا ہے، کہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اذا والفتیۃ، یعنی اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں وہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں، اور جب یہ نوجوان تھے جنہوں نے یہ دعا کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انہیں سلا دیا اور پھر انہیں اٹھایا، اور اس میں ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو مختصراً یہاں پر 3-4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کی جو ہے مختلف جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریلر ہے، تو وہ ٹریلر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ غار میں گئے تھے اور پھر انہیں اٹھایا گیا تھا۔ آگے اس واقعے کی اگلی آیت سے نحن نقص سے جو ہے یہ اس قصے کی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ، یعنی
اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ اور تاریخ کا جو ہے کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس کو بالکل سچ بیان کرنا چاہیے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر یہ واقعہ بالکل سچا اور حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہوئی تھی، کیونکہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس وقت باقاعدہ چونکہ کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں، لوگوں کو جو ہے ان کے سالوں کی گنتی اور وہ کتنی تعداد میں تھے اور اصل واقعہ کیا ہوا تھا، تو وہ صحیح واقعہ جو ہے وہ یاد نہیں تھا۔ اگرچہ تاریخ میں یہ واقعہ موجود تھا اور بائبل میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے یہ واقعہ جو ہے موجود ہے، لیکن اس کی بالکل صحیح اتھینٹک تفصیلات جو ہیں کہیں پر بھی نہیں تھیں۔ تو یہ قرآن ہی پہلی بار جو ہے بالکل اتھینٹک جو ہے وہ طریقے سے یہ واقعے کو جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر بالکل حق کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو واقعہ کیا تھا کہ انہم فتیتن، یہ کچھ نوجوان تھے۔ تو فتیتن کا معنی پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ نوجوان جو سمجھ اور بوجھ رکھنے والا ہو، تو مضبوط جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو اور قوت فیصلہ بھی رکھتا ہو۔ تو یہ نوجوان جو ہے ابھی بالکل ینگ تھے، قوت فیصلہ تھی، یعنی حق اور باطل کو پہچاننے والے تھے۔ تو انہوں نے اس معاشرے میں جہاں پر شرک ہی ہر طرف تھا اور بت پرستی تھی اور بادشاہ بڑا ظالم تھا اور وہ جو ہے لوگوں سے زبردستی شرک کرواتا تھا، تو ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ انسان کی جو ہے اس میں کوشش تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ہدایت چاہتا ہو، طلب کرتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرے اور وہ کوشش اس کی سچی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ جس طرح ان نوجوانوں نے کوشش کی ہدایت کو صحیح اس کا راستہ تلاش کرنے کو، اس کے لیے اس کو پانے کے لیے جو ہے جو اسٹرگل انہوں نے کی تھی، تو پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ہدایت عطا کی۔ اور ہدایت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں کہ جس کو آپ چاہیں یا پسند کرتے ہوں۔ تو ظاہر ہے نبی تو ہر ایک کے لیے کوشش کرتا ہے اور ہر ایک کے لیے تمنا رکھتا ہے اور شدید خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ ہدایت تو خاص اللہ کی عطا ہے کہ اگر انبیاء کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو نوح علیہ السلام کس قدر اپنے بیٹے کے جو ہے یعنی گمراہ ہونے پر وہ تڑپے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہوا۔ اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں بہت زیادہ تڑپ رکھتے تھے کہ وہ ہدایت پالے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت عطا کی تھی اور اس میں ان کو زیادہ کیا تھا۔ وَرَبَطْنَا، اور ہم نے بند باندھ دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب وہ سب کھڑے ہو گئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات، آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، الہًا، کسی بھی معبود کو، لقد، البتہ، تحقیق، قلنا، اگر ہم نے ایسی بات کہی، اذن، تو اس وقت، شططا، تو یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہوگی۔ اب یعنی ان نوجوانوں کا اصل عقیدہ کیا تھا اور کس طرح انہوں نے ہدایت کا اعلان کیا تھا، تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دل کو جما دیا۔ دل کو ربطنا کہتے ہیں باندھ دینا، تو ہم نے ان کے دل کے آگے بند باندھ دی، یعنی جس قدر ان کے سامنے جو ہے ان کی مخالفت تھی اور ان پر پریشر تھا معاشرے کا، تو اس پر جو ہے یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کسی پریشر میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو یہ دلوں کی مضبوطی بھی خالص جو ہے اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اپنے مخلص بندوں کو جو ہے ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں اور ان کو جو ہے مضبوط کر دیتے ہیں اپنے عقیدے پر اور اپنے نظریے پر۔
تو اصحاب کہف جو ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دل کو جما دیا، مضبوط کر دیا، تو وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھائی اور ان کو جو ہے اس پر جما دیا۔ جس طرح صحابہ جو ہیں جنگ بدر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مشکل حالات میں ان کی جو ہے وہ ایک تو ان کے یعنی نفسیاتی حوالے سے ان کو جو ہے مطمئن کیا، دوسرا یہ کہ عملی طور پر فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے اتار دیے، تو یعنی ان کو مضبوط کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے بچے کو جو ہے وہ صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کیا تو اس پر وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھیں اور قریب تھا، قرآن پاک سورہ قصص میں یہ قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ موسیٰ کی والدہ جو ہے وہ راز فاش کر دیتی، یعنی فرعون کے اہلکاروں کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ربطنا، تو اگر ہم اس کے دل کو، یہاں بھی ربطنا کا لفظ ہے کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ تو یہ دلوں کی مضبوطی جو ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو اور یہ اسی کو ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو اپنے ایمان میں مخلص ہو۔ تو اصحاب کہف جو ہیں چونکہ وہ اپنے ایمان میں مخلص تھے اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس مدد کی وجہ سے یعنی ان کی یہ جو سپورٹ تھی اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے سے مراد یعنی انہوں نے علل اعلان جو ہے یہ کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم اور مشرک تھا، اور وہ جو ہے وہ بھرے دربار میں ان نوجوانوں نے اعلان صاف کر دیا کہ ہم نہ بادشاہ کو اپنا رب مانتے ہیں نہ تمہارے بتوں کو مانتے ہیں، تو ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تو یعنی انہوں نے توحید ربوبیت کا اعلان کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لن ندعو، ہم نہیں پکاریں گے من دونہ، اس کے علاوہ الہن، کسی اور کو معبود۔ تو یعنی اس میں دعا کا ذکر ہے اور عبادت کا ذکر ہے، تو اس میں توحید الوہیت کا یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کا ذکر ہے، اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کر دیا اذن شططا، تو پھر تو ہم بہت ہی بڑی زیادتی کی بات کریں گے۔ شططا شین طا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شطن کہتے ہیں دریا کے کنارے کو جو پانی سے دور ہوتا ہے، یعنی جو خلاف حقیقت بات ہو، جھوٹ ہو، زیادتی ہو، یا بہت بڑی کوئی بات یا زیادتی کی بات ہو تو اس کے لیے شططا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا، یا جس طرح یہ بادشاہ یا ان کے سوسائٹی کی طرف سے پریشر تھا، تو اگر ہم نے ان کی یہ بات مان لی تو یہ تو بہت ہی بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ گویا ان نوجوانوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اپنے رب کو پہچان لیا تھا، تو اب یہ اس بات پر یہ ڈٹ گئے تھے، اور یہ بالکل بھی کسی اور کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس، یہ کسی اور بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا اولائی، یہ قومنا ہماری قوم، اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ اس کے علاوہ آلہہ کئی معبود، لولا کیوں نہیں یاتونا وہ سب لاتے علیہم ان کے معبود ہونے پر، علیہم یعنی ان پر، اس کا یعنی لفظی ترجمہ کریں علا اور ہم جو ہے اس کا مجموعہ ہے، علیہم یعنی ان پر، یعنی ان کے معبود ہونے پر یہ کیوں نہیں لاتے بسلطان کوئی بھی واضح دلیل بین واضح، فمن اظلم پھر کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے افطرا جو باندھے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ۔ تو پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اسی کے سامنے جو ہے اسی کو پکارتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم نے شرک کیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اب جو ہے اس آیت میں، آیت نمبر 15 میں وہ اپنی قوم کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری قوم، جو ہمارے جو ہم وطن ہیں، یہ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ جو ہیں انہوں نے بنا رکھے ہیں اور اپنے عقائد پر یہ کوئی دلیل بھی نہیں لاتے۔ تو یہ قوم کے نوجوانوں کا جو ہے یہ خطاب تھا کہ وہ بڑا فیصلہ لینے سے پہلے جو ہے یعنی وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور قوم جو ہے وہ اس عقیدے پر ہے کہ یہ شرک کر رہی ہے، اور اس شرک کرنے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی لاجک نہیں ہے اس شرک کرنے پر۔ تو اس پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان کہتے ہیں
یعنی کسی ایسی دلیل کو جو بالکل کھلی ہو اور واضح ہو، تو بین ساتھ کہہ کر مزید اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ بالکل کھلی کوئی واضح دلیل جو ہے، یعنی کیوں یہ شرک کر رہے ہیں، کیوں ان کو اللہ کے علاوہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو نوجوانوں نے جو ہے اس بات کا جو ہے وہ ان کے اپنے قوم کے عقائد کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو شرک سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ جو ہے یعنی اللہ کا بیٹا یا بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دینا، تو یہ جو ہے اس سے بڑا شرک نہیں۔ تو یہاں پر نوجوان جو ہیں یعنی چونکہ وہ ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہے تھے، تو اپنی قوم کے جو ہے عقائد اور نظریات کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کس بات پر ہیں، کتنی یعنی فضول جو ہے عقیدے پر ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم سب الگ ہو گئے ہو ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ سب عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کے علاوہ، فَأْوُوا، تو تم سب پناہ لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنشُرْ، تو وہ کھول دے گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، رَبُّكُمْ، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، وہی اور مہیا کرے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے سے، مرفقا، کوئی بھی سہولت۔ پچھلی دو آیات میں یعنی انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے عقیدے کا ذکر کیا، اب اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اب مشرک کا جو ہے اور مشرک اور کافر کے ساتھ ایک مومن کا جو ہے وہ بالکل گزارا نہیں ہے، یہ بالکل ان کے راستے الگ ہیں، تو اب ممکن نہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ گویا اب جو ہے یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، کہ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ کوئی دلیل کے بغیر جو ہے شرک کر رہے ہیں اور ہر قسم کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو اپنے ایک رب کو مانتے ہیں، تو اب ہمارا ان سے گزارا نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو گویا تو اب تمہیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ جو شرک کر رہے ہیں، تو تم سب پناہ لے لو غار کی طرف، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا اپنی رحمت کے دروازے اور کوئی آسانی کر دے گا۔ یہاں مرفق جو ہے یہ رفق سے ہے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی نرمی کر دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی اہل ایمان کوئی فیصلہ کر لیں الگ ہونے کا کفر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پر وہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی بھی وہ فیصلہ لیتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ وہاں کے مالدار گھروں کے یہ بچے تھے، ہر طرح کی سہولت تھی، صرف اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے درمیان رہے، آگے وہ آیات میں آئیں گے تھے کہ اگر ان کے درمیان وہ رہتے تھے تو وہ اتنے وہ ظالم لوگ تھے کہ انہیں جو ہے یا تو انہیں وہ رجم کر دیا جاتا، یا پھر انہیں جو ہے یعنی موت انہیں مار دیا جاتا، یا پھر انہیں ان کو دوبارہ وہ اپنے مذہب میں لے آتے، یعنی اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر تھا۔ تو ان حالات میں نوجوانوں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہ اس معاشرے میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، یعنی فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ شرک اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہمارا ان مشرکوں کے ساتھ جو ہے گزارا نہیں ہے، اور ہمیں غار کی طرف پناہ لے لینی چاہیے۔ تو گویا انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ تم پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے گا، تو اور تمہارے لیے اپنے معاملے سے کوئی مرفقہ یعنی کوئی سہولت پیدا کر دے گا، کوئی نرمی پیدا کر دے گا۔ تو اصحاب کہف نے یہ سودا کیا اپنے رب کے ساتھ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر آسائشات کو جو ہے انہوں نے خیر آباد کہا، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور ساتھ انہیں اللہ سے جو ہے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور رحم کا کوئی معاملہ کریں گے اور آسانی کا نرمی کا معاملہ کریں گے۔ تو یہی جو ہے رویہ ہمیں دیگر جو ہے کئی ایک واقعات میں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑا، اور اس کے بدلے میں انہیں بڑے انعامات سے نوازا کہ ان کی دو بیٹے جو ہے دونوں ہی نبی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نسلیں چلائیں، اور جو جس میں انبیاء پیدا کیے،
صالح اولاد عطا کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چونکہ صورت مکی ہے اور مکہ میں حالات بہت زیادہ تنگ تھے، کفار کی طرف سے ہر طرح کا پریشر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں جو ہے وہ نجات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان کر لیا تھا، ہجرت کا واقعہ تفصیلاً ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جو ہے وہ پناہ لی تھی۔ تو یہ غاریں جو ہیں ہر دور میں پناہ دیتی رہی ہیں، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جب فتنے بہت بڑھ جائیں تو تم اپنے بکریاں لے کر جو ہے پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ تو اس یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان بچانا مشکل ہو تو انسان کو جو ہے کسی بھی قسم کا کمپرومائزنگ رویہ نہیں دکھانا چاہیے، پھر اس کو وہ علاقہ وہ لوگ چھوڑ دینے چاہیے، خواہ اس کے لیے اس کو کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ ایمان سے قیمتی چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف نے جو ہے اپنا ایمان بچاتے ہوئے اپنے اسٹیٹس کا، اپنی سہولیات کا کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے یہاں پر نہیں رہنا۔ اعتزلہ جو ہے عین زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی تم الگ ہو جاؤ، اب تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اب ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو یہاں پر مرفقہ کا لفظ ہے، یعنی نرمی کا۔ نرمی جو ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی سے اپنا حصہ مل گیا اس کو دنیا آخرت سے حصہ مل گیا جتنا اس کو ملنا تھا، لیکن جس نے نرمی اختیار نہ کی تو اس کو جتنا دنیا اور آخرت میں سے ملنا تھا تو وہ اس سے بھی محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ سختی اور بے حیائی جو ہے، اور سختی اور بے حیائی سے بچو، کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز میں جو ہے سختی ہوگی وہ اس کو عیبدار بنا دے گی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج جو ہے وہ عطا فرمایا، یعنی ان کے مزاج اوور آل نرم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو نفع پہنچ کر ہی رہے گا، لیکن جس گھرانے میں سختی ہے تو وہ لوگ محروم ہی رہیں گے اور برائی ان تک پہنچے گی۔ تو یہ نرمی کا معاملہ جو ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یہ رفق جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید تھی اپنے رب سے کہ وہ ضرور ان کے لیے کوئی سہولت ہی پیدا کرے گا اور نرمی ہی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ انسان جیسی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اصحاب کہف جو ہیں وہ اپنے رب کے بارے میں بڑا اچھا گمان ہے ان کا کہ وہ ان کا انتظام بھی کرے گا اور ان کو رحمت جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، ان کے لیے کوئی جو ہے وہ پناہ بھی دے دے گا، اور ان کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کرے گا، اور بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھی۔ اگلی آیات میں اس واقعے کی دیگر تفصیلات جو ہیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔